بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاسیکل میکینکس کے لیکچر نمبر 1 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر کلاسیکل میکینکس کے انٹروڈکشن سے ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے، جن میں کوآرڈینیٹ سسٹم اور ویکٹرز، یہ اسپیشلی ہمارے اس میں یوز ہوتا رہے گا بار بار۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوآرڈینیٹ سسٹم، اور اسی طرح سے میکینکس، اور اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میکینکس کا لے کے پھر نیکسٹ لیکچرز میں آپ کو اس کو کلیئر کروں گا کہ کلاسیکل میکینکس کس طرح سے ہے اور میکینکس کی فردر کلاسیفیکیشن کیا ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر۔ اچھا جی، ہمارا سبجیکٹ ہے کلاسیکل میکینکس۔ کہ میں اس کو آگے لے کر جاؤں اور آپ کو میکینکس ڈیٹیل میں جائیں ہم، یا میکینکس کو دیکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میکینکس کو سمپلی آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ جسٹ میکینکس کو اگر ہم ڈیفائن کریں، میں ابھی کلاسیکل میکینکس کی بات نہیں کی، میں نے صرف میکینکس کی بات کی ہے۔ تو اگر ہم جسٹ میکینکس کو ڈیفائن کریں تو میکینکس کے اندر یہ ایک اپلائیڈ میتھمیٹکس کی برانچ ہے۔ کل سے بھی میں ٹائم کے بعد کسی کو ان نہیں ہونے دوں گا۔ آپ لوگ پہلے سے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہو، میں صرف ایک کلک کیا کروں گا تاکہ سب لوگ ایڈمٹ ہو جائیں۔ اب میں پڑھانے لگتا ہوں، اوپر سے کوئی نہ کوئی ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ابو بکر کون ہے جی؟ جی سر، میں ہوں۔ یار تم اپنا مائک جو ہے وہ بند ہی کر دو، آوازیں تمہاری طرف سے بہت آ رہی ہیں۔ جی سر۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میکینکس کیا ہوتی ہے۔ تو میکینکس ہمارے پاس جو ہے وہ اپلائیڈ میتھمیٹکس کی برانچ ہے، جو کہ دس از دا برانچ آف اپلائیڈ میتھمیٹکس اپلائیڈ میتھس، جو کہ کس سے ڈیل کرتی ہے؟ جو کہ ڈیل کرتی ہے موشن اینڈ فورسز، موشن اینڈ فورسز سے ڈیل کرتی ہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد ذرا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ بطور موشن اور فورسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ مینز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں موو کر رہی ہیں، اور بظاہر ان میں یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی فورس ایکٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور بہت ساری چیزیں موو کر رہی ہیں جس میں ہمیں باقاعدہ نظر آتا ہے کہ باقاعدہ کوئی فورسز جو ہیں وہ ایکٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس
جب آپ موشن پروڈیوس کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم ایز اے ہیومن بینگ خود سے پروڈیوس کریں گے تو ظاہر ہے فورسز اپلائی بھی ہوں گی اور آلموسٹ نظر بھی آئیں گی، لیکن کچھ موشن ایسی ہیں جس میں ہمیں بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی کہ جی ہماری طرف سے کوئی فورس لگ رہی ہے، وہ نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، چل رہی ہیں، ان کی چیزیں جو ہیں وہ اپلائی ہو رہی ہیں۔ تو اس میں آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ کبھی ہم رکے ہوئے ہوتے ہیں اور باڈی کو جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے، کبھی باڈی موو بھی کر رہا ہے پھر بھی ہم فورس لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر فردر ہم نے مکینکس کو جو ہے وہ مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ تو مکینکس کے جو مختلف حصے ہیں یہ ان کو میں بعد میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈیفائن کروں گا۔ ابھی ہم آج کے اس لیکچر میں اور مے بی نیکسٹ لیکچر میں بھی کچھ بیسک چیزوں کو کور کریں گے جو کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھی ہوئی تو ہیں، لیکن مے بی اس وقت ان کو آپ پتہ نہیں اب کتنی ایک آتی ہیں آپ کو یا نہیں آتی۔ تو کوآرڈینیٹس کے حوالے سے کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے کام کرتے ہیں، کس لیے کام کرتے ہیں، یہ ہم ان کو تین طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ نمبر ون، کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم، کارٹیزین کوآرڈینیٹ ہم اس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس کارٹیزین کوآرڈینیٹ، یا پھر کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہوتا ہے؟ فریم آف ریفرنس سوری، سر، فریم آف ریفرنس نہیں، اور کوئی؟ نہیں۔ ان کو ہم ریکٹینگولر کوآرڈینیٹس بھی کہتے ہیں، ریکٹینگولر کوآرڈینیٹس کے طور پہ بھی یہ جانے جاتے ہیں۔ آپ نے بعض بکس میں ان کو پڑھا ہوگا، فزکس میں اسپیشلی۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں، ان کا نام ہے سلنڈریکل پولر، سلنڈریکل پولر کوآرڈینیٹس۔ اور تیسرے نمبر پہ سفیریکل پولر کوآرڈینیٹس آپ کے سامنے پڑھے ہیں آپ لوگوں نے کبھی؟ یہ جو آپ کے پاس کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم یس ہوتا ہے سر، اس کو ہم ایکس یس وائی سر، زی کے نام سے جانتے ہیں۔ کلیئر جی؟ جو سلنڈریکل یس پولر سر، کوآرڈینیٹ سسٹم ہوتا ہے یہ ہم آر تھیٹا زی کے نام سے جانتے ہیں۔ جو سفیریکل پولر کوآرڈینیٹ سسٹم ہوتا ہے یہ ہم رو، تھیٹا اور فائی فائی کے سسٹم سے جانتے ہیں۔ تین چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے لکھی ہیں اور ان کو ہم اس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت ساری فردر جو ہے وہ ہم نے چیزوں کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے بتایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ سسٹم جو ہے یا جسے ہم کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم کہتے ہیں یہ ایکس وائی زی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ان تینوں کوآرڈینیٹس کی ضرورت کیوں ہوئی؟ مطلب ہمارے پاس ایکس وائی زی تھا، ہم سمپلی اسی کو ہی لے کر چل سکتے تھے، ہم نے کیوں سلنڈریکل بنایا، ہم نے کیوں سفیریکل بنایا؟ تو ہماری لائف میں یا ہمارے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے جو
عوامل ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری فگرز ہیں، وہ ڈفرینٹ شیپس میں پائی جاتی ہیں. کچھ شیپس ایسی ہیں جس میں چیز جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ سلنڈریکل فارم میں موجود ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ اسفیریکل فارم میں موجود ہیں. موسٹلی چیزیں ہم ایکس وائی زیڈ فارم میں اویلیبل ہیں ہمارے پاس. آپ اپنے ارد گرد اگر غور کریں تو آپ کو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی. فار ایگزامپل اگر سمپلی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، فار ایگزامپل ایک پانی کا کولر پڑا ہوا. اب پانی کا کولر جو ہے وہ آپ کے پاس کس شکل میں آتا ہے؟ سلنڈریکل میں آئے گا، اسفیریکل میں آئے گا، کارٹیزین میں آئے گا؟ اینی ون جی کوئی بتا سکتا ہے؟ سلینڈریکل میں سر. سلنڈریکل شیپ آپ کے سامنے ہے. اس میں آپ کو ریڈیس بھی مل رہا ہے، اس میں آپ کو اینگل بھی مل رہا ہے، اس میں آپ کو زیڈ ایکسس بھی مل رہا ہے. تو ایک سلنڈر بنا ہوا ہے آپ کے پاس. اب میں جب اس کی کیلکولیشن کرنے لگوں گا تو میرے لیے یہ زیادہ آسانی ہوگی کہ میں اس کو جو ہے وہ سلنڈریکل کے ساتھ ڈیل کروں. اسی طرح سفیریکل کوآرڈینیٹ سسٹم ہے. سفیریکل کوآرڈینیٹ سسٹم جو ہے وہ آپ کے پاس ارد گرد بہت ساری چیزیں آپ کو سفیریکل فارم میں ملیں گی. مثلاً جی کوئی بتائیں جی سفیریکل فارم ارد گرد آپ کے. جیسے کہ فٹ بال ہوگی، فٹ بال بال ہوگی ہے، سر. شاباش، آپ کے پاس بال ہے، فٹ بال سر. ہاں جی. کوئی فروٹس میں سے واٹر میلن ہے، تو یہ آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں، ایپل ہے، تو یہ سفیریکل کوآرڈینیٹ سسٹم. تو ان تینوں سسٹمز کو بنانے کا پرپس یہ تھا کہ ہم آسانی پیدا کر سکیں چیزوں کو سولو کرنے میں، پرابلمس کو ڈسکس کرنے میں، پرابلمس کو سولو کرنے میں ہم آسانی پیدا کر سکیں، ایزیلی سولو کر سکیں. کوئی بھی پرابلم جس شیپ میں ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو اس شیپ کے اندر جو ہے وہ ڈیل کر لیں گے. تو آپ کے پاس اگر ایکس وائی زی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ایکس وائی زی سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے پاس تین طرح کی لائنیں ہوتی ہیں، جس میں ایک آپ کے پاس ایکس ایکسس ہوتا ہے، اور ایک آپ کے پاس وائی ایکسس ہوتا ہے، اور ایک آپ کے پاس زیڈ ایکسس ہوتا ہے. آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ اسی ایکس کو جو ہے وہ آپ وائی بھی لکھ سکتے ہیں نا. یہ آپ کے پاس وائی ایکسس کے طور پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ آپ کے پاس ایکس ایکسس کے طور پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ آپ کے پاس زیڈ ایکسس کو آپ ایکس بھی لکھ سکتے ہیں، وائی بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اس کو آپ وائی لکھ دیں، بے شک اس کو آپ زیڈ لکھ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کے پاس کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہے سلنڈریکل. سلنڈریکل میں ظاہر ہے آپ کے پاس کچھ سلنڈریکل شیپس جو ہیں، جیسے یہ ایک سلنڈریکل ٹائپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک شیپ جو ہے سلنڈریکل. اب اس میں آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہے، یہ آپ کا ریڈیس جو ہے، یہ ریڈیس کے طور پہ جو یہ جو اس کی موومنٹ ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ اینگل بنا رہی ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ اینگلز جو ہیں وہ آپ کے پاس بن رہے ہیں، اندر بھی اینگل بن رہے ہیں. اور یہاں سے لے کر یہاں تک اگر آپ بات کر دیں تو یہ آپ کے پاس اس کا زیڈ ہے. تو یہ آپ کے پاس سسٹم بن گیا آر تھیٹا زی کے نام سے جو ہے یہ آپ اس کو جانتے ہیں. اسی طرح سے یہ آپ کے پاس ایکس وائی زی کے طور پہ یہ آپ اس کو جانتے ہیں. اسی طرح سے کوئی سفیریکل سی چیز بنا دیں، یہ آپ کے پاس سفیریکل سی چیز ہے. تو اس میں آپ تین چیزیں جو ہیں وہ رو جو ہے وہ ایز اے ریڈیس آپ لیتے ہیں، اور چونکہ یہ سفیر بن گئی ہے تو سفیر میں اینگل جو ہے وہ دو طرح سے موو کرتے ہیں. تو ایک کو ہم تھیٹا کہتے ہیں اور ایک کو ہم فائی کے طور پہ جو ہے وہ. تو یہ دونوں اب چونکہ سفیریکل شیپ میں ہے، سفیریکل شیپ جو ہے سفیریکل شیپ جو ہے وہ 3D شیپ ہوتی ہے، تو ہم اس میں دونوں اینگلز کو اس طرح سے سامنے نہیں لا سکتے. تو ہم نے کیا کیا اپنی آسانی کے لیے ان سسٹم کو، ایک سسٹم کو دوسرے سسٹم میں کنورٹ کیا. تو اس کے لیے ہم نے کچھ کوآرڈینیٹ سسٹمز بنائے، کچھ ایکویشنز بنائی. مثال کے طور پہ آپ نے اکثر یہ پڑھا ہوگا ایکس از اکول ٹو آر کاس تھیٹا، پڑھا ہے نا آپ نے. اسی طرح سے وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا. یس سر. اسی طرح زیڈ از اکول ٹو زیڈ. تو یہ آپ نے اکثر ہی پڑھا ہوگا. تو یہ تین طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اسی طرح سے اگر میں نے آر سے واپس آنا ہو، یعنی کہ آر ایکول ٹو ہوتا ہے
ایکس اسکیئر پلس وائی اسکیئر کے تھیٹا ایکول ٹو ہوتا ہے ٹین انورس وائی اوور ایکس کے. اسی طرح زیڈ ایکول ٹو ہوتا ہے زیڈ کے. تو یہ جو میں نے 6 باتیں آپ کے سامنے لکھی ہیں یہ کس لیے استعمال ہوتی ہیں جی؟ اگر آپ نے کارٹیزین سسٹم سے اگر آپ نے کس میں آنا ہو جی، کارٹیزین سے آپ نے سلنڈریکل میں آنا ہو، کسی چیز کو سلنڈریکل میں کنورٹ کرنا ہو، یا پھر سلنڈریکل سے کس میں آنا ہو، کارٹیزین میں آنا ہو، تو میں نے یہ ایرو جو ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ میں نے بنا دی ہے. یہ دونوں سسٹم کو جو ہے وہ یہ کور کر رہا ہے، کارٹیزین سے سلنڈریکل بھی اور سلنڈریکل سے کارٹیزین بھی. اسی طرح سے نیکسٹ اگر آپ نے کسی اور فار ایگزامپل اب میں ایکس از اکول ٹو رو کاس تھیٹا کاس فائی، وائی از اکول ٹو رو سائن تھیٹا، یہ اس کو سائن فائی کرتے ہیں، سائن تھیٹا سائن فائی. اسی طرح زیڈ از اکول ٹو رو انٹو کاس فائی کاس فائی. اور اگر آپ کے پاس رو ہو تو یہ ایکول ٹو ہوتا ہے ایکس اسکیئر پلس وائی اسکیئر پلس زیڈ اسکیئر. اگر آپ کے پاس تھیٹا ہو تھیٹا ایکول ٹو ہوتا ہے ٹین انورس وائی اوور ایکس کی. اگر آپ کے پاس فائی ہو تو فائی ایکول ٹو ہوتا ہے کاز انورس انٹو زیڈ اوور رو کی. تو یہ کون سے سسٹم کو کون سے سسٹم میں کنورٹ کر رہا ہے جی؟ So rectangular to the spherical. ہاں جی، یہ آپ کے پاس ریکٹینگولر سے آپ سفیریکل میں یا سفیریکل ٹے سفیریکل Rectangular. دونوں طرف سے آپ یہ بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس جو ہے یہ دوسرا سسٹم آ گیا. اس کے علاوہ بھی کوئی ہے جی؟ یس اسپیریکل سے سلینڈریکل میں جانے کے لیے ہاں جی وہ پہلے کیسے؟ ہمیں ریکٹینگولر میں جانا پڑے گا، پھر ہاں اس کے جی بعد سلینڈریکل میں. شاباش. تو اگر میں نے فار ایگزامپل ڈائریکٹ جو ہے وہ جانا ہو سلنڈریکل سے سفیریکل میں، تو سلنڈریکل سے سفیریکل میں جانا ہو تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے مجھے ان دونوں کو پہلے کس میں لانا پڑے گا؟ پہلے کارٹیزین اس میں کو لانا. ریکٹینگولر میں چینج کریں گے. ہاں جی ریکٹینگولر میں چینج کریں گے، اسفیریکل جو ہے وہ کارٹیزین میں چینج کریں گے، پھر سلنڈریکل میں جائیں گے. لیکن اب ریسنٹ جو ہے وہ ہم نے کچھ ایسے فارمولے جو ہیں وہ بنا دیے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بنا دی ہیں جس سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے ذمہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے ایسے فارمولے مجھے ڈھونڈ کے دینے ہیں، بنا کے دینے ہیں، وہ آپ نیٹ سے دیکھیں. یہ چھوٹے چھوٹے سے کنسیپچول چیزیں جو ہے وہ میں اکثر دیتا رہتا ہوں. اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، میرے ساتھ کام کرنے کا بھی آپ کو مزہ آئے گا. پڑھیں گے نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ٹوٹلی کنسیپچول اسٹڈی کراتا ہوں. آپ سبجیکٹ کو بھی انجوائے کریں گے اور چیزوں کو بھی انجوائے کریں گے. ڈیلی لائف ایگزامپلس کے ساتھ جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے سبجیکٹ کو اسی حساب سے لے کے چلتا ہوں. تو سیریس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آپ اگر چیزوں کو دیکھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں سمجھ بھی آئیں گی اور آپ کو ارد گرد میتھمیٹکس جو ہے وہ موو کرتا بھی نظر آئے گا. اس لیے چیزوں کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ پڑھیں گے تو پھر ہی چیزیں جو ہے وہ سمجھ آئیں گی. تو یہ جو میں نے اب آپ کو اسائنمنٹ دی ہے یہ آپ اس کو کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں اس میں سے جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے. تو اسائنمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے فارمولے جو ہے وہ فائنڈ کریں جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سلنڈریکل سے سفیریکل یا سفیریکل سے سلنڈریکل ڈائریکٹ جانا پڑ جائے
مطلب میں کارٹیزین میں نہ جاؤں اور ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ اس کو سالو کروں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ایک چیز تو آپ نے یہ کیا. دوسرے نمبر پہ ویکٹرز جو ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ویکٹرز آپ کو کتنے آتے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں ویکٹرز آپ لوگوں نے؟ Yes, sir. پڑھے ہوئے ہیں. عام طور پہ میرے پاس کلاس میں جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو کہتے تو یہی ہیں کہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جب میں دو چار کوسچن پوچھتا ہوں تو پھر حالات جو ہے وہ کافی خراب ہوتے ہیں. تو ویکٹرز جو ہیں وہ آپ لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اس کو گھر سے پڑھ کے آئیں، اس کو دیکھ کر آئیں کہ ویکٹرز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ اس کو گھر میں بیٹھ کے آپ دیکھیں. صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھا ہوا ہے ویکٹر کا مطلب بس ویکٹر ہی ہے جی، ہمیں بس یہی پتہ ہے جی ویکٹر ویکٹر ہوتا ہے. یہ کوئی جواب نہیں ہے. تو ویکٹر کو جو ہے وہ آپ کنسیپچول طور پہ آپ کو آنا چاہیے کہ جہاں کہیں میں ویکٹر کو بناتا ہوں تو بیسیکلی ویکٹر کا مطلب کیا ہوگا، ویکٹر کو میں کیا کہوں گا، ویکٹر کس طرح سے ڈیل کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ جو سب سے پہلے میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ بیسک لیکچر جو ہے وہ پورا میں آپ کا کور کروں گا. لیکچر آپ کے کور ہو جائیں گے، بیسکس کچھ کور ہو جائیں گی، تو پھر ہم انشاءاللہ لیکچر کو جو ہے وہ فردر آگے بڑھائیں گے. میکینکس بیسیکلی پہلے تو کچھ چیزیں جب تک آپ کو اکٹھی نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک ہم آگے چل نہیں سکتے. تو یہ میکینکس کی ابتدا ہی انہی چیزوں کے ساتھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے. تو کوآرڈینیٹ سسٹم میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، اس میں ایک اسائنمنٹ دے دی ہے. دوسری بڑی اہم چیز ویکٹر ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ویکٹر کو جو ہے وہ کور کریں گے. کسی کا کوئی کوسچن ہے تو پوچھ لیں سر مکینکس کا ایک دفعہ مطلب سمجھا دیں. جی. مکینکس کا مطلب سمجھا دیں سر. آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آئی وہ پوچھیں نا. سر میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، تو نیٹ کا یہ مسئلہ تھا. میرا مسئلہ نہیں ہے. لیٹ آپ آئیں گے، آپ کو لیکچر مل جائے گا، اس کو دوبارہ دیکھیں. ویڈیو لیکچر آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں مل جائے گا. میں نے کل سے ان ہی نہیں ہونے دینا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ لوگ کم از کم 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے اپنی کوشش شروع کر دیں. میری کلاس انشاءاللہ رائٹ ٹائم پہ سٹارٹ ہوگی. آپ پہلے سے ہی ویٹنگ روم میں موجود ہوں گے تو آپ کو فوراً ہی ایڈمٹ ہو جائیں گے. آپ ابھی تک ابھی اوکے سر. 2 منٹ پہلے بھی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان ہو رہا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ویڈیو آن کر کے بیٹھے ہیں، وہ کیمرے میں ہی لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ پڑھ کیا رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو یہ آپ لوگ سیریس نہیں ہوں گے تو اب میرے تو لیکچرز ہوتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. آپ کا کام جو ہے وہ آپ کا ہی رکتا رہے گا. تو کسی کا کوئی کوسچن ہے لیکچر سے ریلیٹڈ ہے تو وہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں جی. السلام علیکم. I have a question. تھوڑا اونچا بولیں جی، آواز نہیں آ رہی. سی آر ہیں کلاس میں؟ Yes, sir. یہ اب دیکھیں یہ فرحان ادریس صاحب ہیں، کوئی یہ اس وقت کلاس میں انٹر ہو رہے ہیں. فرحان ادریس صاحب. اچھا سی آر صاحب، یہ جو گلیکسی J7 ہے نا، یہ ایک صاحب ہے، اس کو آپ اپنی زبان میں سمجھائیں کہ یہ 1000 دفعہ اس کو کہہ چکے ہیں ہم کہ بھی آپ نیم اور رول نمبر کے ساتھ آئیں. جی سر، یہ رضوان ہے سر. کل نہیں تھا تو آج سے پتہ نہیں چلا، کل بتایا بھی تھا اس تو نے. اس کو اب سمجھا دو یار، ورنہ پھر اس کا گھر کا ایڈریس تو میں وہیں آ کے سمجھا دیتا ہوں اس کو. سر میں نے نیم لکھا ہوا ہے، یہ کوئی اور رضوان ہوگا. رضوان ہو رہے گلیکسی ہیں. J7 ابھی بھی میرے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی کوئی اگر ڈسکشن ہے تو وہ واٹس ایپ پیج پہ جو ہے وہ کر لیں، کیونکہ 30 منٹ سے اوپر کلاس جو ہے نا وہ پھر بند ہو جاتی ہے، اینڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، زوم کی پرابلم ہے، 30 منٹ سے اوپر کلاس نہیں کرنا. تو نیا ٹائم ٹیبل آپ کو بھیج دیا ہوا ہے، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق جو ہے وہ نیکسٹ کلاسز ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سر. اوکے جی، اللہ سر حافظ. کیا کلاس ہوگی پھر؟ جی کل کلاس ہوگی ایک کیونکہ نیو منٹ ٹائم ٹیبل کے مطابق تو نہیں ہوگی نا کل کلاس. تو پھر جب میں نے یہ کہہ دیا ہے نیو ٹائم ٹیبل کے مطابق کلاس ہوگی تو یہ سوال تو پوچھنے کی بات نہیں ہے. اوکے سر.
ہاں ٹھیک ہے اوکے سر تھینک یو جی سر اوکے جی اللہ حافظ باقی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو واٹس ایپ اوکے سر تھینک یو سر اللہ حافظ سر.